بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، نہایت اہم عنوان ہے حکمی اور تنزیلی روزوں کے حوالے سے۔ عموماً آپ نے فرض روزے سنے ہوں گے، واجب روزے سنے ہوں گے، سنت روزے سنے ہوں گے، لیکن آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ حکمی اور تنزیلی روزے کسے کہتے ہیں؟ اصل میں کچھ ایسے اعمال ہیں، 9 ایسے کام ہیں کہ اگر وہ کام خود روزہ تو نہیں ہے، لیکن وہ کام کر لیا جائے تو بندے کو روزے داروں جیسا ثواب ہوتا ہے۔ میں ترتیب سے آپ کو سناتا ہوں تاکہ تھوڑے سے ٹائم میں آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچ جائیں۔ تو سب سے پہلے میں حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں ابن ماجہ کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ، جس شخص نے جمعے والے دن غسل کیا، واغتسل، اور اس نے غسل کرنے سے پہلے اپنی زوجہ کا حق ادا کیا، وبکر، اور پھر پہلے وقت یعنی اذان جمعہ ابتدائی جو ہے اس وقت وہ مسجد میں پہنچ گیا، وابتکر، اور اس نے اول خطبے کو پا لیا، یعنی امام بیان کرنے لگے تو بیان سے پہلے یہ مسجد میں موجود ہوا، ومشا ولم یرکب، مسجد کی طرف چل کر گیا اور کوشش کی کہ سوار ہو کر نہ جائے۔ سوار سے مراد یہ کہ شیخی بگارتا ہوا نہ جائے، کیونکہ اب دور دراز سے اگر گاڑی پہ آ رہا ہے تو وہ اس میں نہیں، مطلب یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ جائے۔ ودنا من الامام، اس نے کوشش کی امام کے قریب بیٹھنے کی، ولم یلغ، اور کوئی ایسا کام نہ کیا اس نے کہ جو لغو ہو اور فضول بات ہو، یعنی نہ موبائل کے ساتھ مصروف ہوا، نہ اس نے کسی ساتھ گپ شپ لگائی، بالکل اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں جا کے پہنچ کے اللہ اللہ ذکر الہی کرتا رہا۔ تو کان لہو بکل خطوۃ، اس کو ایک ایک قدم پر کتنا ثواب ملے گا جمعے والے دن کی برکت سے؟ عمل و سنت اجر صیامہا و قیامہا، اس کو عمل و سنتن، اس کو پورے 1 سال کا ایسا ثواب ملے گا کہ جس کے اندر ساری رات کھڑے ہو کر یہ بندہ عبادت کرتا رہا اور سارا دن روزے کی حالت میں رہا۔ تو آپ نے دیکھا جمعے والے دن کی جو شخص تعظیم کرے گا تو اس کو پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب بھی ملے گا، اور پورے سارا سال رات کو جاگنے والوں کی طرح عبادت اور تہجد کا ثواب بھی اس کو نصیب ہو جائے گا۔ یہ پہلی بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ جمعے کے دن کی تعظیم کرنا یہ تنزیلی حکم کے روزوں میں شامل ہوتا ہے، یعنی ان کو حکمی روزے اور تنزیلی روزے کہا جاتا ہے۔ جمعے والے دن کی تعظیم کرنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دوسری بات سناتا ہوں، یہ بھی امام ترمذی نے اس کو بیان کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، جو شخص کھانا کھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اللہ کا نام پڑھ کے کھانا کھائے، کھانے کے بعد دعا کرے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا عطا کیا، تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو نے مجھے پلایا، شکر کرے، تو اس شخص کو روزے داروں جتنا ثواب ہو جائے گا۔ دیکھو کھانا کھا رہا ہے لیکن اسے اللہ تعالیٰ روزے جتنا ثواب دے گا۔ لیکن یہ رمضان المبارک کے سحری میں بھی ایسے کر سکتا ہے، افطاری میں بھی کر سکتا ہے، اور رمضان کے بعد پھر تو دوپہر میں بھی، اور جس وقت کوئی چیز کھائے اور اس کا اللہ شکر ادا کرے۔ تو بزرگوں نے دعا بھی لکھی ہے کہ یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ تو یہ میں نے آپ کو دوسری بات بتائی کہ کھانے کی کوئی چیز کھائیں، آپ ٹافی کھا لیں، آپ پان کھاتے ہیں میٹھا وہ، یا آپ کوئی آئس کریم کھاتے ہیں، یا آپ کھانے پینے کی ایسی چیزیں کھاتے ہیں، سپاری جو بالکل جو میوے والی ہوتی ہے وہ کھائیں، کوئی ایسی عام کامن چیزیں بھی کھاتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی مطلب یہ ہم نے ٹافی کھائی ہے، ہم نے کوئی جو ہے نا گولی کھائی ہے،
یا ہم نے میٹھی سی چیز کوئی چکھ لی ہے تو کیا اس پر بھی شکر کریں؟ اور میں کہتا ہوں ثواب کا خزانہ آپ کو مل رہا ہے، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاؤ اور کہو اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت کھلائی ہے۔ آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز پیتے ہیں تو آپ کو یہ ثواب ملے گا، روزے دار کے روزے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ دوسری چیز آپ کو بتا دی، آئیں تیسری چیز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسکین انسان کی گھر میں جا کر اس کی خدمت کی، یعنی غریب آدمی ہے اس کے گھر میں کھانا پہنچایا، یا بیوہ عورت کے گھر میں کھانا پہنچایا، کل قائم لا یفطر کالصائم لا یفطر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ساری رات ایک لمحے کے لیے جو نہ سوئے اور ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرے اور سارا سال ایک دن بھی روزہ چھوڑے نہیں، ایک دن بھی ہر دن روزہ رکھنے والے کو، یعنی سارے سال کے 365 دنوں جتنا بھی روزے کا ثواب، اور ساری رات سارا سال جاگنے والوں جس میں ایک سیکنڈ کے لیے سویا نہیں بندہ، تو اس طرح سارا سال جاگ کر جتنا اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، کسی مسکین آدمی کے گھر میں جا کر راشن پہنچانے کا اتنا بڑا ثواب ہے، کسی بیوہ کی خدمت کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ ناظرین اور ناظرات، سامعین و سامعات، میں اپنے ملک پاکستان کی دعوت اسلامی کو سلام پیش کرتا ہوں، ہمارے جتنے بھی محبت والے ادارے لوگ ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے واقعی غریبوں اور بیواؤں کی ایک مصیبت کے وقت ان کے گھروں میں جا کر خدمت کی، ان کو راشن پیش کیا۔ جتنے بھی ایسے محبت والے لوگ ہیں میں تو ان سنی اداروں اور تمام ایسے مسلمانوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جنہوں نے اتنا کام کیا کہ گھر بیٹھے بیٹھے ان کو یہ تنزیلی اور حکمی روزوں کا ثواب مل گیا کہ سارا سال جاگنے والوں کی طرح ان کو ثواب مل گیا کہ رات جا کر ایک سیکنڈ کے لیے سوئے نہیں، اور ساری رات ان کو عبادت کا ثواب ملا پورے سال 365 دن، اور 365 دن روزے رکھنے کا ثواب بھی ان کو نصیب ہوا۔ اسی لیے خدمت خلق کرو۔ خدمت خلق جو ہے نا یہ تسبیح مصلی سے بھی زیادہ افضل بات ہے، اس لیے یعنی اعتکاف کسی اور چیز کے لیے نہیں توڑا جا سکتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کہ اس معتکف کے بغیر کوئی دور نہ کر سکتا ہو تو وہ معتکف کو چاہیے اعتکاف توڑ دے، مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ بہرحال اعتکاف کے دیگر مسائل بھی عوام الناس کو سمجھ نہیں ہوتی، بعد ان چیزوں کو وہ اپنے لیے فتوی بنا لیتے ہیں۔ بہرحال اعتکاف کے مسائل علماء اکرام سے پوچھ کر اس کے مطابق بھی عمل کرنا چاہیے۔ بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے پر قیام اللیل اور صائم الدہر ہونے کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ چوتھی بات، شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مسلمانوں کے ملک کی سرحد کی حفاظت کی، مرابط فی سبیل اللہ اسے کہتے ہیں، جس شخص نے ایک رات مسلمانوں کے محلے کی نگرانی کی، بھئی مسلمان آرام سے سو سکیں، تو اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کے مال جان کی چوکیداری کی حفاظت کی، تو ایسے ایک رات جاگنے والے شخص کو مرابط فی سبیل اللہ اسے کہتے ہیں، تو اس شخص کو پورے ایک مہینے کے روزوں کا ثواب اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح فی سبیل اللہ شہید ہونے والے ایک شہید کے برابر بھی اس شخص کو ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ کتنی عظیم الشان بات ہے۔ پھر اب میں پانچویں چیز آپ کو بتاتا ہوں، تفسیر عزیزی میں ہے کہ خانہ کعبہ شریف کی طرف جس وقت کوئی بندہ ادب کے ساتھ دیکھے، خانہ کعبہ کو خالی ادب کے ساتھ دیکھنے والے کو بھی روزے دار اور ساری رات عبادت کرنے والے جاگنے والے قیام اللیل کے برابر ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ صرف خانہ کعبہ کو ادب کے ساتھ دیکھنے والے کو بھی ثواب نصیب ہوتا ہے۔ میں چھٹی چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص ساری رات جاگ کر عبادت کرتا رہے اور سارا دن اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہے تلوار لے کر، مگر دین کا علم حاصل کرنے والے عالم دین جو دین کا علم پھیلاتا ہے عالم دین کے برابر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضور اسلام کی حدیث مولا علی بیان فرماتے ہیں کہ عالم دین کو ایک نظر ادب کے ساتھ دیکھنا، باعمل عالم دین کو ایک نظر اٹھا کر دیکھنا، اس کے چہرے کو پورے ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ عقیدت کے ساتھ دیکھنا، تعظیم کے ساتھ دیکھنا، جیسے امیر اہل سنت ہے، جیسے ہمارے علماء اہل سنت ہیں، مشائخ اہل سنت ہیں، ان کے چہرے کو بھی ادب کے ساتھ دیکھنا ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب نصیب ہو جاتا ہے، اور سارا سال راتوں کو جاگنے والے کے برابر ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔
اللہ پاک ہمیں ادب عطا فرمائے۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت بندے کی صفت ہے، علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد ہوا، ابراہیم میں علیم ہوں اور ہر علم والے بندے کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں، کیونکہ علم میری صفت ہے اور جو میری صفت اختیار کرتا ہے وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دین کے علم کو اختیار کرنا یہ بہت عظیم بات ہے۔ اپنے بچوں کو دین کا عالم بناؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، خود دین سیکھو۔ بلکہ میں تو انشاءاللہ آپ کو ایک پروگرام آپ کو یہاں پر میرا سننے کو نصیب ہوگا انشاءاللہ، میں آپ لوگوں کی خدمت میں دین کی خاطر، اللہ اور رسول کی رضا خاطر ایک عظیم الشان چیز آپ کو پیش کروں گا کہ نبی پاک نے فرمایا، جس نے میرے دین کے علم کے لحاظ سے 40 حدیثیں یاد کر لیں یا لوگوں کو بتا دیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے علماء میں اٹھائے گا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو ایسی ایک چیز دے دوں گا کہ ایک ہی کلپ میں آپ کو 40 حدیثیں آپ کو حضور کی سنا دوں گا، آپ پھر وہ کلپ خود بھی سنیں، آگے لوگوں کو سنائیے گا انشاءاللہ۔ تو پھر یہ بہت بڑی عبادت ہوگی کہ آپ کا نام بھی دین کے علماء میں شامل ہو جائے۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہ ایک عظیم الشان فضیلت آپ کو سننے کو ملنے والی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمان کہ نکاح کی مجلس میں شریک ہوگا، با ادب نکاح کی مجلس جس میں بے حیائی نہ ہو، فحشی نہ ہو، عریانی نہ ہو جی، اور غلط چیزیں نہ ہو، جائز خوشی کے سارے سامان ہوں، تو ایسی مجلس نکاح میں جو مسلمان شریک ہوگا، جیسے مسجد میں نکاح پڑھایا جاتا ہے، تو فرمایا 700 روزوں کے برابر اس ایک مجلس نکاح میں شامل ہونے کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک مجلس نکاح میں شامل ہونے کا ثواب 700 روزے رکھنے کے برابر ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص نکاح مسلم میں شریک ہوا، گویا اس نے فی سبیل اللہ ایک دن کا روزہ رکھا، اور وہ ایک دن 700 دن کے برابر ہے، گویا 700 روزوں کے برابر ثواب نصیب ہو گیا۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، دو چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہے تاکہ حکمی اور تنزیلی روزے کے حوالے سے سارا یہ سبجیکٹ ایک جگہ مکمل ہو جائے۔ ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل و صائم النہار۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے بات کرنے والا بندہ، یہ اخلاق سے بات، پیار سے بات کرنے والا بندہ جو ہے، اس کو اللہ پاک درجہ عطا کر دیتا ہے ساری رات نماز پڑھنے والوں کے برابر اور سارا سال روزہ رکھنے والوں کے برابر۔ یعنی سارا دن روزہ رکھ کر بندہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا، ساری رات عبادت کر کے بندہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جہاں پر بندہ حسن خلق سے دوسرے کی عزت اور مقام و مرتبے کا لحاظ رکھ کے اس کے ساتھ بات کرنے والے بندے کو جو عزت اور مرتبہ مل جاتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ میٹھی بات کریں، حسن خلق سے بات کریں، یہ سب سے عظیم بات ہے۔ لیجئے حکمی اور تنزیلی روزوں کے حوالے سے آخری بات سن لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، اس سے اللہ پاک رمضان شریف کے روزوں اور شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔